السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الأنہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذلک الفوز العظیم۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہمارے اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے، اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا۔ ہم سے پہلے تقریباً 2-3 تقریریں ہو چکی ہیں اور آپ لوگ بہت ساری باتیں سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو کچھ کہنے کا ہم نے ارادہ کیا، یا ہمارے مشائخ اور ہمارے ذمہ داروں نے ہمیں جس چیز پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا آپ لوگوں نے سنا، اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ سے کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، فتنے کی بات چل رہی ہے۔ ابھی شیخ نے جب اعلان کیا کہ یہ موضوع ہے اور ہمارے شیخ اظہار نے فتنوں کے متعلق کچھ باتیں کہی، تو بیٹھے بیٹھے ہمیں صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک حدیث یاد آئی۔ اسی حدیث سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا قلیل او کما قال علیہ السلام۔ بڑی اہم حدیث ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے، فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں فتنوں کو پناہ نہیں دینا بلکہ فتنوں کو کچلنا اور مٹانا، یہ ہمارا کام ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگو فتنوں کے پہلے پہلے جتنے نیک اعمال کرنا ہے کر لو، جتنی نیکیاں کرنی ہیں، جتنا بھی نیک اعمال، اجر و ثواب، دین اور آخرت کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو فتنوں سے پہلے پہلے کر لو۔ کیوں؟ فتنے جب آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ كقطع الليل المظلم، ایک فتنہ آ کر کے ختم نہیں ہوگا۔
ایک فتنے پر ختم نہیں ہوگا، دو فتنوں پر انتہا نہیں ہوگی۔ کاقطع اللیل المظلم، جس طرح سے سورج غروب ہونے کے بعد ماشاءاللہ دیکھا ہوگا عصر کے بعد کچھ روشنی اور رہی ہوگی، 1 گھنٹے کے بعد کچھ اور ہوئی، سورج غروب ہونے کے پہلے کچھ اور اندھیرا، اور نماز پڑھتے پڑھتے بالکل اندھیرا، اور ایک تاریکی جتنی رات بڑھتی جائے گی اتنی ہی تاریکی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو آپ نے تاریکی، رات کی تاریکی سے آپ نے تشبیہ دیا، فرمایا کاقطع اللیل المظلم، جیسے رات کی تاریکی، سورج غروب ہونے کے بعد روشنی نہیں آتی جب تک صبح طلوع نہ ہو، وہ بھی چاندنی رات نہ ہو، چاندنی رات نہ ہو، اندھیری رات ہو۔ اللہ اکبر۔ کاقطع اللیل المظلم، ایک ایک منٹ تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ سنا ہوگا ایک برادری ہے نام نہاد مسلمانوں کی، ابو بکر عمر کو گالی دینے والوں کی، ان کے ہاں روزہ کب افطار کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے سے نہیں، سورج غروب ہو جائے گا تو ایسے دیکھتے رہیں گے، جب تک بدن کا رواں نظر آ رہے تب تک افطار نہیں کریں گے۔ تاریخ بڑھتی گئی، تاریکی بڑھتی گئی، جہاں اتنی تاریکی ہو گئی کہ اب رواں بات نظر نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں اب افطار کا وقت ہو گیا۔ ایک ایک منٹ تاریکی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قطع اللیل المظلم، ایک ایک لمحہ تاریکی بڑھتی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ایک لمحہ فتنے سے بڑے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، فتنوں سے موقع فرصت نہیں ملے گی۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے کہ رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر ان فتنوں میں مومن کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یصبح الرجل مؤمنا، ایک کلمہ گو، ایک مسلمان رات کو سوئے گا، رات کو سوئے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، ایمان کی حالت میں ہوگا۔ اللہ، یصبح الرجل مؤمنا، آدمی مغرب پڑھے گا، شام ہوگی، رات ہوگی، ساری رات گزارے گا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن وَيُمْسِي كَافِرًا، سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ فتنے ہوگی۔ یصبح الرجل مؤمنا وَيُمْسِي كَافِرًا، پھر اسی طرح سے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، ایک آدمی صبح ہوگی اپنے دین کی حفاظت کرے گا، دین محفوظ رکھے گا، کوشش کرے گا، لیکن اگلی صبح آنے کے پہلے سوئے گا، رات میں پتہ نہیں کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہوگا، جب صبح اٹھے گا تو کفر کی حالت میں صبح کرے گا۔ بادروا بالاعمال فتنا، ایک فتنہ نہیں، آگے ذرا سنیں، یبیع الرجل دینہ، جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے ان میں ایک بہت بڑا فتنہ تو دنیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابھی مغرب پڑھی نا آپ لوگوں نے، کیا دو واعوذ بک من فتنۃ دنیا، اللہ دنیا کے فتنے سے بچانا۔ ہر ایک دعا یاد رکھا ہوگا، ہر ایک دعا پڑھتا ہے کہ اللہ ہمیں فتنۃ المحیا والممات ومن مسیح الدجال ومن فتنۃ الدنیا ومن فتنۃ عذاب القبر، دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یبیع الرجل دینہ، وہ فتنے جس کی وجہ سے انسان صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں، شام کرے گا تو کفر کی حالت میں، شام ہوگی تو ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا تو کفر کی حالت میں۔ یبیع الرجل دینہ، دین کی محبت فتنوں کی وجہ سے دل کالا ہو جائے گا۔ اور کیسے کالا ہوگا؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت،
تورد الفتن، دوستو ذرا سنبھالو اپنے آپ کو، بہت فتنے ہیں، ٹیکا لگانے والوں کا فتنہ ہے، ٹائی پہننے والوں کا فتنہ ہے، تو بہت سارے فتنے اسٹیج پر آ کر کے جمعے کے دن خطبے میں بھی بڑے فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو بڑا فتنہ ہی ہے، کہیں انجینئر ہوگا، کہیں مسٹر ہوگا، کہیں سسٹر ہوگی، کہیں پردر ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے ہیں، ذرا ہوشیار رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تورد الفتن، ایک مومن کے سامنے فتنہ پیش کیا جائے گا، فتنے سے مراد شرک، بدعات، دنیا کی محبت، منکرات اور محرمات، اللہ اکبر، تورد الفتن، فتنے پیش کیے جائیں گے، کالحصیر، اور فتنے کیسے پیش کیے جائیں گے؟ اب تو زمانہ ختم ہو گیا ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے پہلے گھروں میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، آج جائیں کسی پاور لوم میں جائیں، یہ کپڑا ایک دن میں تیار نہیں ہوتا، اس میں ہزاروں تانے بانے ہوتے ہیں، جب مشین چلتی ہے تو مشین کے پہلے پورا سیٹ رہتا ہے تانا بانا، مشین چلتی ایک ایک دھاگا جڑتا جاتا ہے، پھر آپ نے جو سیٹ کیا ہے کہیں 1.5 میٹر اردوارہ، کہیں 2 میٹر، کہیں 1 میٹر، بہرحال جیسے مشین پر دھاگے فٹ کیے گئے تانا اور بانا، اور مشین چلتی تو ایک کے بعد دیگرے جڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کپڑا بن جاتا ہے، شلوار بن گئی، قمیض بن گئی، بڑے بڑے شال بن گئے، بڑی بڑی شطرنجی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں شاید اس کو شطرنجی بن گئی، ایک وقت میں نہیں، دھیرے دھیرے دھاگا آ رہا ہے، جڑ رہا ہے، پہلے 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، مشین چل رہی۔ اور فرمایا ایسے ہی فتنے آدمی کے دل پر پیش ہوں گے، ایک فتنہ آیا بے پردگی کا، قبول کر لیا، کیا بات ہے، دل صاف ہو تو پر چہرہ کھلا رکھنے سے کیا ہوتا ہے، آگے اپنا ایک دھاگا فتنے کا لگ گیا، تھوڑی دیر کچھ دنوں کے بعد داڑھی نہیں بھی رکھیں گے تو کون سا اسلام، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، اور ایسا فتنہ کہ داڑھی، اللہ اکبر، اس کو نبی کی سنت کو کاٹ کر کے گٹر میں ڈال دے، جو بھی کتنی گندی جگہ مبارک بال کو ڈال رہا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، لباس کا معاملہ ہے، جتنے فتنے، جتنے منکرات ہیں، ایک ایک کر کے سیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور میں کالحصیر عودن، جیسے کپڑے پر ایک ایک دھاگا جڑتا رہا، ایسے تمہارے دل میں فتنے جگہ بناتے رہے، اللہ اکبر، اللہ سب کو فتنوں سے بچائے۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ فتنے پیش ہوتے رہے، دل قبول کرتا گیا، لوگوں کو اچھا لگتا گیا، ایمان والے پسند کرتے گئے، اور فتنہ اپنا کام کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا، دل جو ہے کل مرباد، اللہ نے فتنوں کی وجہ سے اب جو دل میں نور ایمان تھا، جو اسلام تھا، جو آپ کو شریعت کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتا تھا، جو ایمان، جو تقوی، جو زہد، جو ایمانی قوت تھی، جو آپ کو کوئی اوریا عورت جائے تو آپ کی نگاہیں نیچی کر دیتا تھا، اب وہ ایمان ختم ہو گیا، اب ایمان ختم ہو گیا، کیوں؟ ایمان نکال لیا، کل مرباد، جس طرح سے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے کالا، ایسے اللہ نے مومن کے دل کو کالا کر دیا۔ یہ ہے فتنے دوستو، کبھی زبان کا فتنہ، کبھی فکر کا فتنہ، کبھی عمل کا فتنہ، کبھی آنکھ کا فتنہ، کبھی کان کا فتنہ، کبھی مال کی حیثیت سے، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی عروج و ترقی کے نام پر فتنے آتے رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دل کیسا ہو گیا؟ مرکل مرباد مشخین، جیسے جلا ہوا کالا کوئلہ ہوتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کا دل کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بڑے بھائی؟
ہاں سن رہے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کمبخت کو چھوڑ دو، اس کا دل کالا ہو گیا ہے۔ کیسے کالا ہو گیا؟ ماں چیختی ہے، چلاتی ہے، بیٹے ایسا نہ کرو۔ باپ ڈانٹتا ہے، لیکن بیٹی یا بیٹا کیا؟ نہیں، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ پسند کرنے والا فتنہ، اللہ اکبر۔ اب شاید جبرائیل امین بھی آ کے سمجھائے تو دل اتنا کالا ہو گیا ہے، نہ ماں کی سنا، نہ باپ کی سنا، نہ قرآن کی سنا، نہ عالم کی سنا۔ کیوں؟ اس کا دل کالا ہو گیا ہے، کوئلہ کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ صرف کالا نہیں ہوا، اگلا جملہ سنو، کل کود مجخین، پہلے اللہ نے دل کو کالا کیا اور بعد میں دل کو جیسے گلاس کو دھل کر کے ہماری مائیں اور بہنیں جو برتن کو صاف کر کے ایسے نہیں رہتی بلکہ کیسے کر دیتی ہیں؟ اودھا کر دیتا کہ کوئی مکھی مچھر نہ آ جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تو دل کالا کیا، کالا کر دینے کے بعد دل کو اللہ نے اودھا کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ دودھ کتنے پیسے لیٹر، کتنے روپے لیٹر ہے؟ خالص دودھ، پہلے دعا کرو خالص مل جائے، سمجھ گئے؟ پہلے ملے تو خالص۔ ذرا سوچو، خالص دودھ کتنا؟ 70 روپیہ کلو لیٹر۔ اور آپ سونے اور چاندی کا برتن رکھیں اور اس کا پیالہ اودھا کر دے، دودھ ڈالیں، ایک قطرہ دودھ برتن قبول کرنے کے لیے تیار کیوں؟ فتنوں کی وجہ سے دل کو کالا اللہ نے کیا اور دل کو اودھا کر دیا۔ اب میرے بھائی 30 پارے کا قرآن سنیں گے تو ویسے ہی جیسے آب زمزم آپ نے الٹے پہ گلاس پر ڈالا، سب بہہ گیا۔ مولوی صاحب گھنٹے بھر خطبہ دیں گے، ہمارے شیخ ادارہ 2 گھنٹہ تقریر کریں گے فتنے پر، لیکن جائیں گے تو سب ایسے اودھا ہو۔ کیوں؟ جو کچھ یہاں نہیں دامن جھاڑ کر کے چلے گئے۔ اس لیے کسی نے کہا مسلمانوں کے اجلاس یہ فتنے میں مبتلا ہو جانے کے بعد، فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے، فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہمارے اجلاس کا کیا ہے؟ نشستن و گفتن و برخاستن۔ کیا ہے؟ نشستن و گفتن و برخاستن۔ سارا معاملہ آئے، بیٹھے، سنے اور جاتے ہوئے دامن جھاڑ کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ جو 2 گھنٹے تقریر سنی اس کی ضرورت نہ ہمیں نہ ہمارے گھر والوں کو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کل کود مشکیا، اللہ نے بھائیو دل کو کیسے کر دیا ہے؟ اودھا۔ اب کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ الا ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا منکرن۔ اب اس کا دل نہ نیکی کو نیکی سمجھ سکے گا اور نہ تو حرام کو حرام سمجھ۔ کیوں؟ ساری صلاحیت اللہ نے چھین۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ بھلائی نیکی کو نیکی سمجھے گا اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا۔ الا ما اشرب ہوا، بس وہ کرے گا جس کی بات اچھی لگے۔ شیخ الحدیث کی بات اچھی نہیں لگے گی چھوڑ دے گا، لیکن کسی انجینئر کی بات اچھی لگے گی تو اس کو قبول کر لے گا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کتاب اللہ کیا، سنت رسول کیا ہے۔ اب سارا معاملہ حق اور باطل کا کیا ہے؟ الا ما اشرب ہوا، جس کی چاہت دل میں پیوست ہے اسی چیز کو قبول کرے گا۔ جب انسان اللہ کی بات چھوڑ کر کے، دوستو رسول کی بات چھوڑ کر کے، علماء ربانی کی نصیحت کو ترک کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا، کس کی پیروی؟ نفس کی، تو کیا ہوگا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، آپ کے زبان میں بڑی تاثیر ہے، قرآن میں بڑی تاثیر ہے، لیکن جو شخص اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، آپ کی باتیں بھی اس کے دل پر اثر
نبی کی وعظ و نصیحت کا اثر نہیں تو مولوی صاحب کی وعظ و نصیحت کا کیا اثر ہوگا؟ بلکہ ایک مثال دیں کیسے دین جاتا ہے۔ امام ابن حبان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑے امام ہیں اور انہوں نے بڑے نرالے انداز کی اپنی کتاب لکھی ہے، تقریباً 10 جلدوں کے اندر، موٹی جلد، جس کا نام ہے صحیح ابن، نام تو کچھ اور ہے بڑا لمبا، وہ 3 سطر چاہیے لکھنے کے لیے، لیکن معروف ہے صحیح ابن حبان۔ ایک بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں۔ تو دوستو سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی سمجھ نہیں رہے لیکن روزانہ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا قلیل، آدمی تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے بھیجا کہ بازار جا رہے ہو، مدینے کی مارکیٹ میں کہیں اگر مناسب بکرا ملے تو ایک میرے لیے خرید لے گا۔ گئے خریدنے کے لیے، اور بعض روایت کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کو خود ضرورت تھی بکرا خریدنے کی، جا رہے تھے تو مارکیٹ میں داخل ہونے کے کچھ پہلے ایک آدمی اپنا ایک بکرا لے کر کے جا رہا تھا۔ کہا کتنے کو بیچو گے؟ کہا 2 درہم کا۔ کہا میں 1 درہم دوں گا۔ کہا میں 2 درہم لوں گا۔ کہا کہ میں 1 درہم دے رہا تو کتنا مانگ رہا تھا؟ 2 درہم۔ نہیں مانا۔ میں نے کہا جا بھائی تیری بات، تیری مرضی۔ آگے گیا، ایک دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا کتنا؟ کہا 2۔ خریدنے والا نے کہا 1 میں دوں گا۔ کہا اچھا چل بھائی لے جا۔ ابو سعید خدری کو 2 درہم میں نہیں دیا اس نے، اور دوسرے کو 1 درہم میں دی، حالانکہ ابو سعید خدری 1 درہم دے رہے تھے۔ کہتا کیا ہے؟ ارے بھائی ہم کو تو اتنا مل رہا تھا، بہت مل رہا تھا، ذرا اپنا کچھ یہاں کا بزنس کرنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رونے لگے، آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم کو بکری پسند تھی، میں نے 1 درہم میں کہا، انکار کیا۔ کہتا اللہ کی قسم میں 2 سے کم میں نہیں دوں گا۔ جب قسم کھا لیا تو میں کیا کرتا، اس کی بات چھوڑ دیا، آگے گیا۔ ابھی 10 قدم پر ایک دوسرا کسٹمر کھڑا تھا، اس کو 1 درہم میں بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ لَقَدْ بَاعَ دِينَهُ بِدِرْهَمٍ۔ ابو سعید صبر کرو، اس بدبخت نے 1 درہم میں اپنا دین بیچ دیا۔ یہ ہے میرے بھائی، کہیں ہم اپنے دین کو تو نہیں بیچ رہے، جھوٹ بول کر کے فریب۔ بہرحال دوستو یہ فتنے کی بات تھی، فتنہ آتا رہے گا۔ اس فتنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ کے مکرم، اللہ کے محبوب بندے جو ہیں قرآن میں 3 طرح کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3۔ کوئی چوتھا آدمی نہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ کتنے ہیں؟ صرف ذرا اسی کو یاد کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کے اندر ہم کو بھی گھسا دے اللہ تعالیٰ، کیوں کوئی چوتھا ہے ہی نہیں، کوئی چوتھا نہیں۔ وہ 4 کا چکر بہت بڑا ہوتا، مانو کبھی عورت ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ 4 کی چوکڑی اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بات اصل یہ ہے کہ قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا
ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا وذلک فوز العظیم. بس ایک ہی سرٹیفکیٹ دی ہے، فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور بچیں گے کیسے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کہا جاتا ہے بعض روایتوں کے مطابق، جیسے کہ بعض سلف نے نقل کیا، کہ کم سے کم 1,40,000 کتنے؟ 1,40,000 وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی ایمان والی آنکھوں سے پیارے نبی کا دیدار کیا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ. اور وہ 2 طرح کے ہیں. صحابہ کتنے طرح کے؟ 2. ایک ہیں مہاجرین اور ایک ہیں انصار. مہاجرین اور انصار کس کو کہتے ہیں؟ مہاجرین مکے کے عرب نسل کے لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کتنی بیویاں تھیں؟ کہا جاتا 3 بیویاں تھیں. حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور قطورہ. کتنے کہا جاتا ہے؟ یہ 3 روایتیں بتائی جاتی ہیں. 3 بیویاں تھیں اور تینوں کو 3 ملک میں بسایا تھا. حضرت سارہ فلسطین میں تھی، حضرت حاجرہ مکے میں، اور قطورہ جو ہے وہ مدین کے اندر تھی. اور ایسی سیٹنگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چلے تو سارہ کے گھر سے چلیں، قطورہ سے ملاقات ہو، قطورہ کے بعد سیدھے جائیں حاجرہ سے ملاقات ہو، پھر واپسی میں حاجرہ کے ہاں سے نکلے قطورہ، پھر یہ 3 تھے. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل حاجرہ سے تھی، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کے اندر آباد کیا. جانتے ہیں پوری تفصیل نہیں بیان کرتے، کھانے کا پینے کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ نے زمزم پیدا کیا، اسی زمزم پر ان کا گزارا ہوتا رہا. کیوں؟ اللہ نے جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے فرمایا اے حاجرہ یہ پانی پیو، یہی پیاس لگے گی تو پانی کے کام دے گا، اور وشفاء وسقمین، اور اگر بیمار ہو جاؤ گی تو علاج کے لیے شفا کی نیت سے پڑھو گی پیو گی تو اللہ تم کو شفا بھی دے گا. یہ زمزم کی 3 خوبیاں ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو دے دیتے ہیں. میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام جو ماں بیٹے تھے، ایک عرصے دراز کے بعد آج کے موجودہ یمن سے کچھ لوگ سفر کر رہے تھے. پانی کی بڑی قلت تھی. مکے کے پہاڑیوں میں ان کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا تو پانی کی پہچانیں ہوتی تھی. کہیں اگر پرندے اور چڑیا پٹلا رہے ہیں تو سمجھتے کہ وہاں لوگ آباد ہوں گے، پانی ہوگا. لوگ کھانا بچا کھوچا کھانا پھینک دیتے ہیں، وہاں پرندے آتے ہیں. تو ایک جگہ پرندے نظر آئے تو قافلے والوں نے کہا دیکھو تمہاری ذمہ داری پانی کا انتظام ہے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے کیا. وہاں آیا پانی والا تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے اور ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہے چھوٹا سا. ان لوگوں نے کہا کہ پانی بھر کے لے گیا. قافلے والوں نے کہا پانی بڑا مزیدار ہے، کہاں سے ملا؟ کہا کہ وہاں ملا. کہا کون ہے؟ کہا وہاں بس ایک بوڑھی ہے، ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے. قافلے والوں نے موقع سمجھا، دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو واقعی حضرت حاجرہ خیمے میں بیٹھی ہیں اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. انہوں نے کہا کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم لوگ یہاں آباد رہیں؟ یہاں آباد ہونے کی اجازت ہے؟ ہم لوگ آباد رہیں تاکہ پانی ہم کو مل جائے. تو حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں آباد ہوں، پانی استعمال کریں، لیکن پانی کی ملکیت ہماری ہوگی، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. الحمدللہ وہاں آباد ہو گئے.
اسی خاندان کی ایک لڑکی بڑی ہوئی، جوان ہوئی، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، تو حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کی شادی اس خاندان کے لڑکی سے کر دیا۔ حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے ان کو کہا جاتا ہے عرب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عرب۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اس کو کہا جاتا ہے عرب۔ عرب۔ اور ایک بی بی سارہ سے جو پیدا ہوئے اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے ماشاءاللہ 12 بیٹے۔ کتنے؟ 12 بیٹے۔ حضرت اسحاق سے جو پیدا ہوئے تھے، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے۔ تو یعقوب کو اصل میں اسرائیل کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ کیا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ سارا کھانا حلال تھا، بس اسرائیل نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اسرائیل عبرانی زبان، اسرا کے معنی آتے عبد، ایل کے معنی آتے ہیں اللہ، تب ترجمہ کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ کیا؟ عبداللہ۔ تو یہ عرب اور اسرائیلی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے دین پر اسماعیل اور ان کی نسل چل رہی تھی۔ آگے چل کے اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھی نبی بنایا۔ اور دوستو اب یاد رکھیں تھوڑی سی بات، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل پوری عرب ہے۔ دونوں مسلمان تھے، دونوں نے ایمان کی دعوت دی، اور ہر ایک کے ہاں نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکات تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور رکوع و سجدے والی نماز تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ پتہ چل گیا یعقوب اسماعیل علیہ السلام نماز کے پابند تھے، اور رکوع و سجدے والی نماز ہوتی تھی، دل والی نماز نہیں ہوتی تھی، نماز کے پابند تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل ویال کو بھی نماز کی تاکید کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو، سب اسلامی چل رہا تھا، لیکن جب ایک عرصے دراز کے بعد علم اٹھ گیا، جہالت عام ہو گئی، تو شیطان کو موقع ملا گمراہ کرنے کا۔ پورے عرب کے لوگوں کو بت پرستی پر شیطان نے ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، تو اب پرانے دین کو نیا دین کہا، اور نئے دین کو، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج بھی گمراہی کا سارا سبب ہے یہ۔ ارے باپ دادا کبھی نہیں آمین بولے تھے بھائی، باپ دادا تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ نیا دین کہاں لے کر کے آیا؟ انگریز نے کہا وہابی ہے۔ ہماری باتوں پہ یقین کب انگریز کی بات پر بڑا یقین کر لی؟ آج تک یہی کہتے ہیں انگریز نے ان کو پیدا کیا۔ ارے انگریز کم وقت ہم سے کیا ملتا ہے جو آپ کو پیدا کرے گا؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ انگریز کو ہم سے کیا مل رہا ہے؟ ابھی جو لوگ اورنگ آباد آئے بتایا ہوگا 150 سال تک، کتنا 150 سال تک انگریز سے لڑنے والا، اس کو انگریز محبت میں، پیار میں گفٹ نہیں دے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ میرے بھائی کہاوت رام کہانی ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے دین پیش کیا، کہا یہ نیا دین ہے۔ کیا ہے یہ نیا دین؟ نیا دین نبی علیہ السلام کو ستایا، اور طرح طرح سے مار پیٹ کی گئی، صحابہ کو ایمان لاتے۔ جب چاروں طرف سے تنگ آ گئے، 13 سال تک اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ پھر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو نبی نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟
مدینہ کیوں؟ اہل مدینہ ایک اوس اور خزرج یہ یمن کے رہنے والے مشرک تھے، آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، بت پرست تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، یہ دو قبیلے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ ایمان لائے، نبی علیہ السلام کو دعوت دیا، صحابہ کو دعوت دیا، اور سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینے میں دو قسم کے مسلمان تھے، صحابہ سب تھے لیکن دو قسم کے۔ نمبر ایک جو ہجرت کر کے آتے ان کا نام تھا لقب مہاجر، اور جو وہاں کے بت پرست اوس و خزرج مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کیا، مسلمانوں کو بلایا، نبی کو پناہ دیا، ہر ساری قربانیاں دی۔ تو چونکہ انہوں نے مدد کیا اس لیے ان کا لقب پڑ گیا انصار مدینہ۔ اب آگئی بات سمجھ میں؟ یہ دونوں صحابی ہیں، مہاجرین بھی صحابی اور انصار بھی صحابی، لیکن ایک مہاجر کہا گیا دوسرا انصار۔ اب آئیں، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، ہے نا؟ کون؟ مہاجرین والانصار، اور مہاجرین سے بھی اللہ خوش ہے، مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا پوچھنا؟ مہاجرین سے بھی اللہ خوش، مہاجرین سے بھی اللہ راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے بڑی عالیشان، جس کے اندر نہریں بھی ہوں گی۔ آج ماشاءاللہ یہ کون سی سٹی ہے؟ ہاں، اکولا میں کوئی ماشاءاللہ بڑا ہائی فائی بلڈنگ بنائے گا تو کیا کہے گا؟ اتنی صفائی ہے، اتنی پارکنگ ہے، اتنا ہے، اور اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، یہی کہے گا نا؟ بڑا چیمپئن بن رہا ہے کم وقت سوئمنگ پول بنا کر کے۔ ارے ہمیں سوئمنگ پول نہیں ہے، ہمارے لیے جنات ہیں، نہریں ہیں، گنگا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پوچھ رہا؟ 4 نہریں ہوگی انشاءاللہ، ایک دودھ کی بہتی ہوگی اور ایک پانی کی اور چائے کی نہیں رہے گی، ایک دودھ کی اور دوسری شہد کی اور تیسری پانی کی، اور چوتھی لذت خمر لذت للشاربین۔ یہ میڈ ان کیا کہتے ہیں یو ایس اور یو کے شراب نہیں، ہماری شراب جو ہوگی وہ جنت میں ہوگی۔ پھر کیسے؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہاں تو ماشاءاللہ شراب پیتا ہے تو روڈ پر پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ اور کبھی پینٹ بھی خراب ہے، یہ دنیا کی شراب، پاگل ہوا ہے، آئے گا تو ماں کو مارے گا، بیوی کو مارے گا، سب توڑتا ہے، ایک نجس چیز۔ ہماری شراب کہاں ملے گی انشاءاللہ؟ ہاں، جنت میں ہے، لذت للشاربین، خمر لذت للشاربین، جس کے لا یصدعون عنہا، نہ چکر آئے گا، نہ الٹی آئے گی، نہ متلی ہوگی، کچھ نہیں، نہ ہوش خراب ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے تیار ہے، کن کے لیے؟ مہاجرین۔ کیا ہے؟ نمبر 1 سب سے بڑی دولت اللہ ان سے، کیا خیال ہے؟ بخاری کی روایت، دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، لیکن کب راضی ہوگا؟ جب کالی پگڑی والے کے بجائے مولوی صاحب کی طرف رجوع کریں گے۔ کہیں کالی پگڑی والے تو رجوع کرے تو کہیں ایسا نہ ہم تو ڈوبے ہیں، ہم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ ہاں، اس کے پیچھے نہیں جاؤ، اس پارے کا قرآن ہے، مولانا کے پیچھے جاؤ، شیخ داراللہ کے ان کے پیچھے جاؤ۔ وہ کالی پگڑی جس کا دل بھی کالا ہو گیا ہوگا، شیعہ رافضی کا، کیا اس سے آپ کو ملے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ نمبر 2 والانصار، اور کون؟ انصار، دونوں ہو گئے نا؟ ایک ہیں مہاجرین، دوسرے ہیں انصار۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہو گئے 2 ہو گئے نا بھائی؟ اللہ کس سے راضی؟ اور تیسرے
والذین اتبعوہم بإحسان. ذرا سن لینا، تیسرا اور ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ تیسرا گروہ جو انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلے گا ان کو بھی اللہ جنت دے گا. گئے سارے مسٹر بردر سسٹر سب کا پتہ گور ہو گیا. آپ پہلے ابو بکر عمر کی اتباع کرو اگر جنت میں جانا ہے. کس کی اتباع؟ صحابہ کی کرو. معاویہ کو گالی دینے والا کہاں جائے گا؟ انجام سوچ لے. معاویہ کون تھے؟ مہاجر تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر. اچھالا جائے وہ ایسا تھا ایسا تھا اور ایسا تھا اور معلوم پڑتا ہے اپنے ماموں کو تو کبھی کچھ نہیں کہتے، اور پھر اپنے سالے کو تو کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرف اور جو روح کا بھائی. اللہ کے رسول کے سالے کے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہو؟ جو کاتب وحی ہو. میرے بھائی طرف سنا آپ نے کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 والسابقون الاولون. نمبر 2 من المہاجرین اول. نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان. اور جو عربی ہو اجمی ہو ہندوستانی ہو پاکستانی ہو کالا ہو گورا ہو کوئی بھی ہو، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا. کیوں؟ کس کے نقش قدم پر چلے؟ صحابہ اور انصار و مہاجرین. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ ان سے راضی، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اتنا دے دے گا کہ یہ بھی راضی ہوں گے. اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. ایک جنت نہیں، ان کے لیے بڑی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. اور جنت میں کیا ہے؟ تجری تحتہا الانہار. اس کے اندر بڑی عالیشان نہریں بہتی ہوں گی. نہائیں پیئیں تیریں جو چاہیں کریں، سب ان کے لیے کھلا. کیوں؟ وہاں مزہ لینے کی زندگی ہے اور یہاں عمل کر کے تکلیف اٹھانے کا موقع ہے. بدلہ وہاں ملے گا. آگے ذرا سنو. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. آگے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. پتہ چل گیا دوستو جنت میں جانے والے کتنے قسم کے ہیں؟ 3. نمبر 1 انصار. نمبر 2 مہاجرین. نمبر 3 جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اب ایک عبداللہ بن مسعود. کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے کون صحابی ہیں؟ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. اور کہا جاتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام کو مسواک کی ضرورت پڑی. مسواک کی. نیچے لوگ کھڑے تھے، سامنے درخت تھا. آپ نے فرمایا ابن مسعود درخت پر چڑھ جاؤ اور ذرا میرے لیے ایک تازہ مسواک توڑو. اب اللہ کے رسول کا فرمان ہے. بچپنے میں ان کی ایک ٹانگ جو تھی، جیسے کو آج کہتے پولیو کہتے ہیں نا، ایسے کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی خراب ہو گئی. بڑی کمزور، داغدار، دھبے دار، عیب دار تھی. تو بیچارے ہمیشہ کبھی پنڈلیاں نہیں کھولتے تھے. لوگ دیکھنے گئے تو ہنسیں گے، لیکن آج اللہ رسول نے فرمایا جاؤ. گئے، چڑھ گئے، چھپائے. لیکن جب اوپر گئے ہوا چلی تو ٹانگیں ان کی کھل گئی اور نیچے صحابہ نے دیکھ لیا. اب صحابہ کے ہنسی کی انتہا نہیں. کیوں؟ اکثر لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کی ٹانگیں ایسی ہے.
جب لوگ ہنسنے لگے تو اللہ نے فرمایا لوگوں اس عبداللہ کی اس عیب دار ٹانگ کو دیکھ کر کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے اگر قیامت کے دن ساتوں زمین اور آسمان یہ احد پہاڑ اگر ایک ترازو میں اللہ رکھے اور عبداللہ کی عیب دار ٹانگ ایک پلیٹ میں رکھے تو ملیت ایمان تقوی زہد سے بھر کر کے اتنی وزنی ہو چکی ہے کہ احد پہاڑ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، عبداللہ کی پنڈلی اوپر ہو جائے گی، ہاں عبداللہ کی پنڈلی بھاری پڑ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ سے ہمارے اوپر نازل کیا ہے تو میرا ایک ہی امتی ہے عبداللہ بن مسعود، ان سے پڑھے۔ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو آباد کیا، یہ کوفہ سٹی اس کا کوئی وجود نہیں تھا، عراق کے فتوحات کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اس کو بسایا، آباد کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر عمر بن الخطاب کے پاس لکھا گیا کہ یہاں کسی عالم کی ضرورت ہے جو آ کر کے لوگوں کو دین سکھائے۔ تو اس موقع پر عمر بن الخطاب نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلم کوفہ بنا کر کے بھیجا اور ساری زندگی وہاں انہوں نے گزارا۔ یہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دوستو، صحابہ کا مقام اور مرتبہ سنیں گے۔ امام ابن عبد البر جامع بیان علم و فضلی، امام رضی اور بہت سارے دیگر محدثین نے نقل کیا۔ دعا کرو تو سارے فتنوں کا علاج، سارے فتنوں کا، فتنہ سن چکے ہیں، ایک فتنہ نہیں ہوگا، ہاں اور کھڑکی سے ہوا آئے گی تو بھی فتنے سے ملبوس ہوگی، ہاں سوچو فتنے بچنا ہے تو ایک راستہ ہے دوستو۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات۔ لوگوں یہ جو زندہ لوگ ہیں اگر تمہیں فتنوں سے بچنا ہے، سنت پر اور ہدایت پر قائم رہنا ہے تو جو لوگ انتقال کر گئے، کیا مطلب کون انتقال کر گئے؟ ہاں عبداللہ بن مسعود جو کہ ہم سے پہلے جو انتقال کر گئے وہ کون ہو گئے؟ صحابہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور آج ہمارا صحابہ کی تنقید، سارے لوگوں پر تنقید کرتے ختم ہو گئی، لیکن ابھی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے تھکے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ورنہ انجام کیا، تینوں میں سے کسی بھی نمبر نہیں لگے گا، ان کو تین ہی جنت میں جانے والے، کہ اور کوئی چوتھا ہے؟ مہاجرین انصار ان سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو کہتے کیا ہیں، تم میں سے کسی کو اگر تم چاہتے ہو ہدایت پر ہو، استقامت رہے اور مرتے دم تک تمہارا عقیدہ، تمہارا دین، تمہارا منہج، تمہارا عمل وہ رہے جو اللہ کو پسند ہے اور جنت کا سبب بنے، تو اس کا ایک راستہ ہے کیا؟ من کان منکم مستنن فلیستنب بمن قد مات۔ اپنے کو نہیں کہتے، ہمارے جو صحابہ بھائی گزر چکے ہیں ان کے نقش قدم، ان کے طریقے کو اپنا لو۔ کس کا طریقہ؟ انصار۔ اور کہتے ہیں شیخ ادھر اپنے کو بھی کہنا چاہیے تھا لیکن اپنے کو نہیں کہا، کہتے ہیں یہ کسر نفسی تھی، کسر نفسی، اپنے کو شامل، حالانکہ سب سے بڑے وہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے کیوں؟ آواز ہو فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔ لوگوں جو زندہ رہ گئے ہیں پتہ نہیں کب شیطان ان کو فتنے میں مبتلا کر دے، لیکن جو اصحاب رسول چلے گئے وہ فتنے سے محفوظ۔ کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، جنازہ پڑھتے ہیں نا، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا۔ آگے
ولا تفتنا بعد اللہ اللہ سوچو کبھی فتنہ. اللہ یہ میرا بھائی یہ میری بہن بڑی خوش نصیب تھی، بڑا خوش نصیب تھا، ایمان پر فتنوں سے بچتا ہوا دنیا سے چلا جا رہا ہے. اللہ میں ابھی زندہ ہوں، کب تک زندہ رہوں یہ پتا نہیں، کہیں شیطان ہم کو کسی فتنے میں مبتلا کر کے ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. اس لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ اے میرا بھائی میری بہن خوش نصیب، ولا تفتنا بعد، اللہ اس کے مرنے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا. اللہ اکبر، فتنہ میں مبتلا نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں کبھی بھی شیطان ان کو فتنے میں مبتلا کر. اس لیے اپنا اسوہ قدوہ کس کو بناؤ؟ جو کیوں وہ فتنے سے چلے گئے. حضرت کیسے وہاں کی بڑی عجیب سی بات ہے، کیسے فتنے سے چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا عبد الرحمن بن عوف یہ ایک غریب آدمی تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین میں. تو ان کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے. 4 بیویاں تھی. کتنی؟ 4 بیویاں. جب ان کا انتقال ہوا ہے، ماشاء اللہ ان کا انتقال ہوا تو دولت کی یہ ریل بیل تھی. کہتے ہیں 4 بیویوں کو 8واں حصہ مل کے 1/8 8واں حصہ جو کیس کا درہم اور دینار تقسیم کیا گیا تو کہتے ہیں ایک بیوی کو تقریباً 24,000 دینار ملے تھے. کتنا؟ 8واں حصہ. 8ویں حصے میں 4 کو جب تقسیم کیا چاروں بیویوں تو کتنا ملا ایک کو؟ کہتے تقریباً 84,000. اللہ دولت ذرا دیکھو، ان لوگوں نے اپنی دولت کو ماشاء اللہ اللہ کے راہ میں. تو ایک دن گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، بڑی شدت کی گرمی تھی اور روزے سے تھے. انہوں نے افطاری کے لیے غلام کو کہا. غلام بیچارہ ٹھنڈا پانی اور لا کر کے جو کھجور اور کچھ افطاری تیار کے رکھا. دن بھر بھوکے تھے اور جب افطاری آئی تو زاروں قطاریں رونے لگے. افطار نہیں کر سکتے، افطار کرنا ہے لیکن زاروں قطار رونے لگے. اب بیوی دوڑی، بچے دوڑے، بیٹیاں دوڑی، غلام دوڑا. آقا کو کیا ہو گیا؟ دن بھر روزہ رہے، افطار کے وقت اچانک رونا شروع کر دیے، کیا بات ہے؟ تو بہت دیر کے بعد بتایا کہ بات اصل ہے ہمارے فلاں بھائی ہجرت کیے، ایمان لائے، اتنا جہاد کیا، اتنا یہ کیا، اتنی نیکیاں کی، بغیر کسی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوئے دنیا سے چلے گئے. اور کتنے ہمارے بھائی ایسے تھے جتنی نیکیاں کی سب اللہ نے آخرت کے لیے بچا رکھا. کہا کیوں؟ کہا کہ کفن بھی ان کو پورا میسر نہ ہوا. ایک سر کو ڈھانپ دیا تو پیر کھلتا تھا. کہتے اتنی غربت میں جتنی نیکیاں کیے تھے، جتنے اعمال حسنہ کیے، اللہ نے سب کو بچا کر کے رکھا ہے اور قیامت کے دن کو ان کا بدلہ دے گا. ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ ملا، کہاں اللہ نے بچا رکھا ہے؟ آخرت میں. اور میں غریب آدمی تھا، میں زندہ ہوں، اتنا مال و دولت ہے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ میری نیکیوں کو بدلہ اسی دنیا کے مال و دولت کی شکل میں دے دے اور آخرت میں کوئی نیکی رہ ہی نہ جائے. یہ ہے میرے رونے کا سبب. فتنے سے اتنا بچا کر دے. من فتنۃ الدنیا، اللہ دنیا کی فتنے سے بچانا. بہرحال تو دیکھو فتنے سے بچنا. تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے؟ من کان منکم مستنا فلیستنب بالکلمات فإن الحی لا یموت. اب آگے ذرا سنو، کہتے ہیں بڑی اچھی چیز. کانو افضرا، سن لو، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو بکر سے لے کر کے ادنا درجے کے صحابی تک، اولئک اصحاب محمد، چھوٹے بڑے جتنے سب کس کے دوست تھے، کس کے ساتھی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا جس شخص نے، جن آنکھوں نے مجھے ایمانی آنکھوں سے دیدار کیا، اللہ نے اس پر جنت جہنم کو
کہ آنکھ حرام کرا رہا ہو ماشاء اللہ. دیکھو میرے بھائی ذرا سوچو. کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ ساتھی تھے. اللہ اکبر. آگے ذرا سنو. کانو افضل هذه الامه، کانو افضل هذه الامه، یہ اصحاب رسول قیامت تک آنے والے امتیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھے. آ رہی بات سمجھے نا؟ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ جن کے نقش قدم پر چلنے میں ہماری نجات ہے. آگے ذرا سنو. کہتے ہیں ابرھا قلوباً، ابرھا قلوباً، سب سے پاکیزہ دل والے تھے. ان کے دل میں ایمان کا، تقوی کا، زہد کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے رضا کا جو جذبہ تھا، انبیاء کے بعد کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا. ابرھا قلوباً اور واعمقھا علما، اور قیامت تک ان سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سوئی. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا اور وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا، سب سے زیادہ سادہ تھے. آگے ذرا دیکھیں. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے مقام کو پہچانو، سیکھو، ان کی عزت کرو، ان کے شان میں گستاخی نہیں کرو. کیوں؟ اللہ اللہ لا اصحابی لا تتخذوہم غرضا. اللہ رسول فرماتے اے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، اللہ 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 سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. میرے صحابہ پر، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا، کبھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ. آج کہتے ہیں بھائی جو جیسا ہے ویسے کہنا پڑے گا. نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوہم غرضا، خبردار میرے صحابہ پر کبھی انگلی نہیں اٹھانا. کیا خیال ہے؟ آج فیس بک بھرا ہوا اور کیا پتا نہیں کیا کیا بھرا ہوا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا ہے. اللہ اکبر. اور یہی دین کی سب سے بڑی خدمت آج سمجھی جا رہی. اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا، اے لوگو کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں کبھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. جب صحیح بخاری کی روایت، ان سے احسان کرنا، اگر کچھ غلطیاں ہیں تو درگزر کرنا، نیکیاں ہیں تو قبول کر لینا، کبھی ان کو پر اعتراض نہیں کرنا. یہ تو پیارے نبی نے اپنے صحابیوں، اپنے شاگردوں کے بارے میں کہا تھا. آگے ذرا سنو. کہتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ. ذرا سنو کیا کہتے ہیں؟ اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چنا تھا. کن کو؟ کہیں کیا ایویم مشین، کیا ایویم مشین سے لوگ نہیں آئے ہوئے تھے. کس سے چنا ہے ان کو؟ بغیر انتخاب کے، بغیر الیکشن کے، بغیر لوگوں کے مشورے سے. عالم الغیب والشہادہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے. جس مخلوق کو، جس قوم کو اللہ نبی کے لیے چنے، ہم اس پر اعتراض کریں، اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھیں. کوئی لکھنؤ میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی پنجاب میں بیٹھا ہے، جو چاہے صحابہ کے بارے میں کہہ دے. اور ہمارا یہ نوجوان کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو غلطی ہو تو غلطی کہنی پڑے گی نا، یہی ہے نا. میرے بھائیو، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ. اور ذرا سنو، وَلِإِقَامَتِ دِینِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو چنتا نہیں تو دنیا سے دین اسلام ختم ہو جاتا. یہ دین اسلام کس کی برکت سے ملا؟
انہیں صحابہ والے اقامت دین ہی، اور دین اسلام کو قائم رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ہم ہندوستانیوں کو اسلام کیسے ملتا؟ اور پھر کسی اور موقع پر تقریباً 28 صحابی، کتنے 28، اور بعض لوگ کہتے 42 صحابہ اسلام لے کر کے ہندوستان کے اندر آئی۔ کہاں سے اسلام نصیب ہوتا لوگوں کو؟ نبی کی زندگی مدینے تک رہی اور دنیا کے آخر تک اسلام پھیلا۔ کس نے پھیلایا؟ آج آپ کا کابل کہاں ہے؟ کہاں ہے کابل؟ آپ کے پڑوس میں ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی ایک صحابی تو اسلام لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مقام و مرتبہ والے اقامت دین ہی، اللہ نے ابو بکر، عمر، معاویہ، عثمان، علی، ان صحابہ کرام کو اللہ نے نبی کے لیے منتخب۔ کس لیے؟ تاکہ ان سے دین، نبی سے دین سیکھیں، نبی کی مدد کریں، والے اقامت دین ہی، اور دنیا میں دین اسلام کو قائم کریں، عام کریں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو نہیں بلکہ کس کو چنا ہے؟ اصحاب رسول کو۔ کیا خیال ہے؟ جن کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلے۔ اگر کوئی ایک کوتاہی ہو تو ساری خدمات کو چھوڑ کر ایک کوتاہی کو عام کریں، بدنام کریں، تنقید کریں۔ اللہ اکبر، بڑے اقامت دین ہی۔ آگے ذرا سنو، آگے کہتے ہیں وَتَمَسَّكُوا، ان کا مقام پہچانو، اور وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِهِمْ، اور ان کے چال چلن کو اپناؤ۔ اللہ اکبر، ان کے چال چلن کو اپناؤ۔ آگے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان کو کانوا علی الہدی المستقیم، صحابہ صراط مستقیم پر تھے۔ ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی دوستو، 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے نا۔ نمبر 1 انصار مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان پر اعتراض کرنے، ان سے بغض اور نفرت پیدا کرنے کے بجائے پوری امت کو ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ نے کہیں ایسے یہ باتیں سن لی تو انشاءاللہ ہم فتنے سے کب بچیں گے؟ جس طرح سے صحابہ فتنے سے بچے تھے۔ صحابہ کے زمانے سے فتنہ شروع ہو، فتنہ نہ ہوتا تو عثمان بن عفان کا قتل نہ ہوتا، فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ خارجی کب پیدا ہوئے؟ اسی زمانے میں ہوئے۔ معتزلہ، سارے لوگوں کو دیکھیں، سارے فتنے تھے۔ جن لوگوں نے صحابہ کے نقش قدم کو اپنایا وہ محفوظ رہے، اور جو صحابہ کے دامن کو چھوڑا وہ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ کون صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر آپ نے رحم کیا۔ پتہ چلا کچھ اللہ کے محبوب بندے گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ کون ہے؟ سورۃ النساء، سورۃ النساء۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ۔ اللہ اکبر، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کون؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہیں، اللہ ان اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلانا جو صراط مستقیم کی پابندی کرتے تھے ہم سے پہلے، اور آپ نے ان پر انعام کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ اسی طریقے پر مرتے دم تک ہم سب کو قائم رکھے۔ کیا ہے؟
فَأُولَٰئِكَ مَعَ جس نے اللہ کی بات مانی، رسول کی فرما برداری کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور سارے اولیاء ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کون ہوگا؟ کیوں؟ اگر کتاب و سنت بس سچے اولیاء تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، تو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ غیروں کے نمبر لگے وہ جانے، ہمارا تو نمبر لگے کہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا ان چاروں سے اچھا دوست و ساتھی کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ چل گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ تو دوستو ضرورت ہے سمجھنے کی، اور صحابہ کے نقش قدم کو جہاں چھوڑا، طریقہ چھوڑا، وہیں سے انسان فرقوں میں بٹا، کوئی معتزلی بنا، کوئی خارجی بنا، کوئی رافضی بنا، کوئی شیعہ بنا، اور کوئی دہریہ بنا، اور آج بھی جتنے بن رہے ہیں اسی بنا پر چونکہ صحابہ کا دامن چھوڑ دیا۔ اور جتنے لوگ صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں معاملہ شرات صحابہ پر نہیں بلکہ اللہ کی کتاب پر اعتراض۔ ایک آیت کو بتا کر کے بات کر دیتے، میرے خیال ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ سورۃ الحشر، کیا یاد رکھیے گا، اللہ نے انہی تینوں کو تذکرہ کہاں کیا ہے؟ سورہ حشر میں، مہاجرین اور انصار، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ذرا غور سے آ رہی بات سمجھ میں نا، خوب، ایک تو مہاجرین اور دوسرے انصار، دونوں کی قربانیاں اور دونوں کی تعریف، دونوں کو جنت کا مستحق قرار دیا۔ کتنے؟ انصار اور مہاجرین۔ اب تیسری کو ہمارا اور آپ کا کیا؟ اللہ نے سب کچھ دے دیا ان کو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ہے نا آیت ہے نا؟ اے اللہ نے فرمایا اے انصار ہیں، اے مہاجرین ہیں، انصار نے بڑی قربانیاں دیا، مہاجرین کو آباد کیا، اور مہاجرین نے بڑی قربانیاں ان کے لیے دی، بڑا شکر ادا کیا۔ یہ تو گزر گئے، اب بعد میں آنے والے جو ان کا کیا کام ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اب جو لوگ ان کے بعد آئے تھے، کن کے بعد؟ انصار اور تو کیا کریں گے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ان کے بعد والے جو آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ان سے محبت کریں گے، ان کو اپنا اسوہ اور قدوہ مانیں گے، اور ان کے حق میں دعا کریں، کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر دینا۔ نمبر 3، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق میرے دل میں نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ، بغض، عناد نہیں رکھنا۔ کیا خیال ہے؟ کامیاب کے بھی کیا ہے؟ کامیابی ہماری ذمہ داری ان کے حق میں دعائیں نہ کہ لعنت بھیجیں، نہ کہ برا بھلا کہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ اکبر۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا
بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، اللہ اکبر۔ اسی لیے سلف کہتے تھے، امام مالک کا قول اٹھاؤ اور بزرگوں کا، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر ترضی یعنی رضی اللہ عنہ کہے اور مغفرت کی دعا مانگے، نہ کہ تنقید کا نشانہ بنائے اور نہ تو ان پر کیچڑ اچھالا جائے۔ پھر کہتے ہیں اب ایمان کی، امام مالک اور دیگر کہتے ایمان والوں کی تو 3 قسمیں اللہ نے بیان کر دی۔ کیوں شیخ؟ 3 ہو گئی نا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ فرشتہ خسرت لوگ کہتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، وہ بھی کامیاب ہے۔ اب چوتھی قسم وہ کہاں جائے گی؟ وہ اپنا انجام سوچے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جو نہ انصار ہیں نہ مہاجر ہیں، نہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت بلکہ تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کی غلاظت بکتے ہیں، وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ کیوں؟ ایمان والوں کو تو 3 ہی راستہ ہے، یا انصار ہوگا یا مہاجر ہوگا، اور جو انصار مہاجر نہیں ہوگا اگر مومن ہے تو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرے گا۔ لعنت بھیجنے والے کہاں جائیں گے؟ گالیاں دینے والے کہاں جائیں گے؟ تبرہ بازی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ یہ 3 درجے تو قرآن میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور قرآن ہو جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا تیمار قرآن 30 پارے کا ہے، کس کا؟ ایک حرف قرآن کا نہیں گا ہمارا ایمان تو یہ۔ اب وہ اپنا اور کچھ بنائیں تو وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس منہج پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو آج ایک بہت عجیب سی چیز ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا علم بردار بنائے۔ دوستو 2 چیزیں ہیں، فاستقم کما فاقم وجہک للدین حنیفا، سورہ روم کی آیت، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ صراط مستقیم اسلام سیدھا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی اے کلمہ گو اپنی ساری توجہ دنیاوی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ساری توجہ اس دین قیم پر صرف کر۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہے ہمارے پیارے نبی، بیویوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، امت کا حق ہے، سب کے حقوق اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ اپنے رب کے عبادت میں، رب کے اطاعت میں، دین کی خدمت میں ڈٹ جائے۔ یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی حکم ہے میرے نوجوان ساتھیوں، اس آیت کرو سورہ روم کی آیت، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فاقم وجہک، اے نبی آپ ساری توجہ کس پر رکھیں؟ اس دین قیم پر۔ نوجوانوں ذرا سوچو، فاقم وجہک للدین حنیفا، اس دین کے لیے آپ اپنی ساری سرائی، سارا وقت، ساری قوت، ساری طاقت صرف کر دیں۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کھیل کود لہو لعب فضولیات نہیں، فاقم وجہک للدین قیم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور ذرا اس دین کا خیال رکھیں جس دین اسلام پر ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور کیا ہونی چاہیے؟ کوشش کریں اس دین پر آپ قائم رہیں اور دوسروں کو اس پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کسی کلمہ گو، کسی مسلمان بچے اور بچی کا دین بگڑنے نہ پائے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں ضرورت ہے کہ جو اسلام، جو ایمان
کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ملا ہے، مرتے دم تک اس دین قیم پر مسلمان قائم رہے۔ اور قائم کیسا رہے گا؟ خود کوشش کرے، اور دوسرے لوگوں کا کام ہے، علماء کا، فقراء کا، ذمہ داروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ خود قائم رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس دین پر قائم رکھنے کی فکر کریں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کسی کلمہ گو کا دین نہ بدل نہیں پائے، دین بے دین نہ ہو سکے، کسی کا عقیدہ، کسی کا منہج، کسی کا طور طریقہ نہ شرک آئے، نہ بدعت ہو، ہر طرح سے پاک رہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے دوستو۔ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کا خیال رکھیں، اور بڑوں کی ذمہ داری چھوٹوں کا خیال رکھیں، علماء کی ذمہ داری کہ عوام کا لحاظ رکھیں کہ یہ دین ان سے یعنی دین میں کوئی خرابی نہ آ سکے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو دوستو کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے بڑی توجہ ہماری کس پر ہونی چاہیے؟ دین قیم پر، دین اسلام پر، توحید و سنت پر ہم قائم رہیں اور دوسروں کو قائم کرنے کی فکر کریں۔ اسی کے لیے ہماری ساری کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سارے علاقوں میں نے گیا، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ توحید و سنت کی دعوت پر تو کوشش کم، لوگوں کو جوڑنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی۔ عقیدہ کیسا بھی ہو، ہاں کیا چل جا نہیں میرے بھائی، سوچیں کبھی۔ اور جوڑنے کے کئی طریقے۔ نمبر 1 کہتے ہیں ہم بڑا رفاہی کام کرتے ہیں، سمجھ گئے نا کیا رفاہی کام؟ میرے بھائی رفاہی کام تو مدر ٹریسا نے بھی بہت کیا پوری دنیا کو، لیکن توحید ساری کوشش ہماری کس پر؟ توحید، اتباع سنت، شرک بدعت کے مٹانے پر۔ یہ رفاہی کام ہو، جوڑنے کا، اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھا دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ، کوئی کہتا ہے بیچ کر قائم کر لیتے ہیں، اس سے جوڑتے ہیں۔ یہ خدمت ہوتی ہے، لیکن توحید پیدا کرنا، اپنا وقت اس میں صرف کرنے کے بجائے، اس کے بجائے شیخ آپ کہاں گئے؟ کل مول شام ناراض ہو کے چلے جائیں تب خطبہ کون دے گا آپ کے یہاں؟ کوئی عالم پیدا کیا آپ نے؟ کوئی عالم پیدا کی؟ کون خطبہ دے گا؟ شیخ ادار کے پاس گئے نہیں، ہم تو بیدی آج بھی فلاں جگہ خطبہ دینا، تب کیا ہوگا؟ اسی لیے سب سے زیادہ توجہ شیخ اس وقت عقیدے کی اصلاح اور تعلیم پر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو تعلیم، اور تعلیم کون دے گا؟ علماء دیں گے۔ میرے بھائی ایک عالم دین ہمارے پاس ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، عقیدے کی بات ہو، طلبا کو سکھایا جائے، عورتوں کو سکھایا جائے، بچوں کو سکھایا جائے۔ جوڑنے کا کام سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ لوگوں کو دین سیکھنے سے جوڑا جائے، توحید سے جوڑا جائے۔ میرے بھائی کیا کہیں، کیا ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب جب قیدی بنا کر کے لائے گئے، کہاں؟ جنگ بدر میں، تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادھر حضرت علی تھے۔ بھائی جان ذرا چاچا لگتے تھے نا، چاچا ذرا سا اسلام قبول کر لے۔ تو کہا کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا، کہتے ہو اللہ ایک ہے، توحید پر آ گئے، اور روزہ نماز کر لیتے ہو، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے زیادہ نہیں کیا، تم نے کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، چاچا کیا کہنے لگے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں چاچا کہتے تم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ تم نماز پڑھ لیے، تمہارے نبی نے خطبہ دے دیا، اور آ کر کے تم نے قرآن کی آیت یاد کر لی۔ ہم کو ذرا دیکھو، سارے حاجیوں کی خدمت، ہم خدمت خلق ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم خدمت خلق کرتے ہیں۔ ارے وہ تو ذاتی معاملہ ہے، اصل خدمت خلق ہے۔ اللہ اکبر، بڑے زوردار انداز میں حضرت علی سے بحث کرنا شروع کیا، ہم چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا خبردار، کیا تم حجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، حرم کی خدمت کرنا بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، بغیر سنت کے، کیا تمہارا یہ رفاہی کام ان لوگوں کو مقابلہ کر کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ؟ ارے عباس کیا کہہ رہے ہو؟
تم 1000 خانے کعبہ کی محنت کرو، لاکھوں ہاتھیوں کو کھلاؤ، بہت سارے رفاہی کام کر ڈالو، خبردار ایمان باللہ، توحید دین سیکھنا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، سربلندی اسلام کی کرنا، اس کے مقابلے میں تمہاری ہزاروں نیکیاں بیکار ہیں۔ تو پتہ چل گیا میرے بھائی، سب سے بڑا کام زیادہ توجہ ہماری کس پر ہونی چاہیے؟ توحید کی دعوت پر اور علم پر، علماء ہمارے پاس ہوں۔ کتنی عجیب سے بات ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جس جگہ عالم نہ ہو کبھی وہاں دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جتنا آپ علماء پیدا کریں گے، بنائیں گے، پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور جتنا آپ کے ہاں علماء ہوں گے اتنا ہی انشاءاللہ دین کا کام ہوگا، اتنا لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ بھی کروٹ بدل رہے، کسی بھی صورت سے کچھ کتابی کلمات کہے، ہم نے جو کچھ آپ کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔